اور راہ کے لیے روشنی ہے۔ شاعر نے بڑی خوبصورت بات کی کہ آج پھر غیر الانعام آیا ہے، انبیاء کا عوام آیا ہے اور انسان کی راہ کو سیدھا کرنے خود خدا کا کلام ہے۔ امام سجود، ذات کبریا، آقا نامدار، فخر مخلوقات، باعث طریقے کے نام سے شروع کرتا ہوں جو بڑا مہربان ہے اور جو ہمیں یہ فضل بخشتا ہے کہ ہم اس کے کلام کی منادی کر سکیں۔ انبیاء کا جو عوام ہے وہ میرا اور آپ کا خدا ہے، جو انبیاء اصغر کو سکھاتا ہے، جو انبیاء اکبر کو سکھاتا ہے، جو اپنے مصنفین کو سکھاتا ہے اور جو روح قدس کی ہدایت سے انہیں گائیڈ کرتا ہے تو وہ کلام لکھتے ہیں، وہ اور کوئی نہیں، میرا اور آپ کا خدا ہے جس کی آپ عبادت کرنے کے لیے اکٹھا ہوئے ہیں اور جس کے آپ کلام کو سننے کے لیے اکٹھا ہوئے ہیں، وہ صرف یہوہ یری ہے جو ہر مشکل میں، ہر پریشانی میں اپنے لوگوں کے ساتھ ہے۔ آج اپنی ہدایت اور رہنمائی کے لیے کلام اقدس میں سے دیکھیں گے جو میرا آج کا عنوان ہے وہ ہے خدا کی قربت۔ ہمارا عنوان کیا ہے؟ ہمارا عنوان کیا ہے؟ خدا کی قربت۔ میری آواز آ رہی؟ ہمارا عنوان کیا ہے؟ خدا کی قربت۔ ہمارا عنوان کیا ہے؟ خدا کی قربت۔ خدا کی قربت۔ خدا کی قربت کا جو مطلب ہے وہ ہے خدا کی نزدیک، یہاں خدا کے ساتھ یونٹی میں رہنا، یہاں خدا کے ساتھ رفاقت میں رہنا، یہاں خدا کے ساتھ جڑے رہنا۔ سو آج کا ہمارا عنوان ہے خدا کی قربت۔ خدا کی قربت۔ خدا کی قربت۔ ایسا ایسا ہو رہا ہے جب تک کوئی بولے نا مجھے ایسا لگتا ہے جیسے لوگ سو گئے ہیں، میں ہمیں تھک رہا ہوں۔ سو آپ نے میرا ساتھ دینا ہے، جب منہ سے کلام نکالیں گے میں جان دینے تک ایمان رکھتا ہوں، برکت پائیں گے، بیماریاں بھی جائیں گی، روگیوں کے روگ بھی مٹیں گے اور آپ برکت پائیں گے۔ ہاللیلویہ۔ ایسے ہی آپ منہ سے کلام نکالیں گے آپ برکت پائیں گے کیونکہ خدا کا کلام لا تبدیل ہے۔ ہاللیلویہ۔ سو آج کا ہمارا جو عنوان ہے ہم اس کی جانب بڑھیں گے اور آج ہم خدا کی قربت کے بارے میں دیکھیں گے۔ اس سے بیشتر آج کا حوالہ کوٹ کروں آپ کے درمیان، آئیں خدا کے کلام کے اوپر تھوڑی دیر غور کریں۔ آپ جانتے ہیں کہ عہد عتیق میں خدا نے ہر چیز کو بنایا اور ہم پیدائش میں دیکھتے ہیں کہ ہر چیز کو خدا نے کلمت اللہ سے بنایا۔ اس نے فرمایا ہو جا تو ہوتا گیا، یہاں تک کہ اس نے اتنا بڑا جو آسمان آپ دیکھتے ہیں، اتنی بڑی جو زمین دیکھتے ہیں، اس نے فرمایا ہو جا تو وہ ہوتا گیا۔ کیا ہوتا گیا؟ ہوتا گیا۔ اس نے فرمایا ہر چیز وجود میں آتی گئی۔ اس نے کہا روشنی ہو جا تو روشنی ہو گئی۔ اس نے کہا نباتات بن جائے، نباتات بن گئے۔ اس نے کہا حیوانات بن جائے، حیوانات بن جائے، اور یہاں تک کہ جو خوبصورت چیز آپ کو نظر آتی ہے ہر چیز کو اس نے کہا ہو جا تو وہ ہوتا گیا۔ میں غلط تو نہیں کہہ رہا؟ میں غلط تو نہیں کہہ رہا؟ ہر چیز کو اس نے کہا ہو جا، ہر چیز کو اس نے کہا ہو جا، ہر چیز کو اس نے کہا ہو جا۔ لیکن یہاں پر ایک غور طلب بات، پیدائش پہلا باب اس کی 26 آیت دیکھتے ہیں تو ہر چیز کو اس نے کہا ہو جا تو وہ ہوتے گئے، یہاں تک کہ اتنا بڑا درخت دیکھ لے وہ بن گیا، پہاڑ بن گئے، حشرات بن گئے، نباتات بن گئے، چرند پرند ہر چیز بنتی گئی۔ لیکن ایک چیز پر ہم ٹھہرے گئے، لیکن جب بنی وہ انسان کا ٹائم آیا تو اس نے یہ نہیں کہا انسان بن جائے، کہ کہا تھا کیا آدم کو جب بنایا تو اس نے کہا آدم بن جا، کیا اس نے کہا ہوا بن جا؟ نہیں، ہر چیز کو اس نے کلمت اللہ سے بنایا، کلمات سامنے کیے تو وہ بنتی گئی۔ اور میں انجام دینے تک اقرار کرتا ہوں کہ میرا یسوع اور میرا خدا اور خدا پاکرو جو کہہ دیتا ہے وہ ہو جاتا ہے، جو کہہ دیتا ہے ہو جاتا ہے، جو کہہ دیتا ہے ہو جاتا ہے۔ انسان کی کیا اوقات ہے؟ اگر وہ کہتا ہے انسان بن جا تو انسان بنتا ہے کوئی اوقات؟ الہ سجود اگر کہتا اے آدم بن جا تو آدم بنتا نا، آدم کی کیا ہوگا؟ لیکن نہیں، خدا پیار کرتا ہے۔ خدا کیا کرتا ہے؟ خدا کیا کرتا ہے؟ ہر چیز کو بناتا گیا، لیکن جب حضرت آدم کا ٹائم آیا، جب اس کے محبوب کا ٹائم آیا، جب اس کا ٹائم آیا جس کے ساتھ وہ بات چیت کرتا ہے، جس کے ساتھ وہ یونٹی میں رہتا ہے، جس کے ساتھ وہ میل ملاپ میں رہتا ہے، جس کے ساتھ وہ رفاقت میں رہتا ہے، جب اس کا ٹائم آیا تو اس سے یہ نہیں کہا آدم بن جا، اس سے کہا آؤ ہم انسان کو اپنی صورت بنائیں، آؤ ہم انسان کو اپنی صورت بنائیں۔
اور خدا کا کلام بتاتا ہے کہ اس نے انسان کو اپنی صورت نہ صرف اپنی صورت پہ بنایا بلکہ کلام بتاتا ہے کہ خدا نے اپنا دم تب انسان یہ ہے خدا کی بات۔ اب ہم چلتے ہیں خدا کی قربت کی بات۔ آئیں میرے ساتھ خروج اس کا 25 باب اور اس کی 22 آیت نکالیں۔ ہم نے دیکھا کہ خدا نے ہر چیز کو بنایا، ہر چیز کو خلق کیا، وہ کہتا گیا تو وہ ہوتا گیا۔ اس نے کہا حیوانات بن جائے، حیوانات بن گئے۔ اس نے فرمایا نباتات بن جائے، نباتات بن گئے۔ اس نے ہر چیز کو بنایا، اور جب حضرت آدم کا ٹائم آیا جس سے ہم سب کا جو باپ ہے، جب حضرت آدم کا ٹائم آیا جس کے وسیلہ سے نبی نکلے، پیغمبر نکلے، رسول نکلے، اور جس کے وسیلہ سے وہ خدا کا دوست ابراہیم دنیا میں آیا، جب اس کا ٹائم آیا تو اس کو اپنی صورت میں بنایا۔ لیکن خدا کے کلام میں لکھا ہے کہ خدا نے اس چیز کو اتنے پیار سے بنایا، جس کو اتنی محبت سے بنایا، جس کو اس کی لگن سے بنایا، اور جب اس نے وادی عدن میں گناہ کر دی، جب اس نے نافرمانی کر دی، تو کلام فرماتا ہے کہ خدا آدم کو بنا کے ناراض ملوم ہوا، اسے دکھ ہوا کہ جس کو میں نے اتنے پیار سے بنایا، جس کو میں نے اپنی صورت پر بنا دیا، جس کو میں نے اپنی شبیہ پر بنا دیا، اور جس کے نتنوں میں اپنا دم پھونک دیا، اس نے میرے ساتھ کیا کر دیا۔ ایک چھوٹی سی مثال، پاسٹر شانی اور ان کے بڑے بھائی ہیں، یہ اگر مل کر خدمت کر رہے ہیں، سو ایک چیز کو انہوں نے بڑی دل لگی سے بنایا اس چرچ کو، تو اگر اس چرچ کو کوئی اور چھین لے تو ان کے دل پر کیا ہوتا؟ اگر اس چرچ کو کوئی اور چھین لے، عمیر بھائی ہمارے بڑے بھائی ہیں جو باہر بیٹھ کر اس چرچ کے لیے بڑی ایفرٹ کر رہے ہیں، بڑی محنت آپ کے لیے کر رہے ہیں، اگر اس چرچ کو ان سے کوئی اور چھین لے تو ان کے دل پہ کیا بیتے؟ بولے انکل یہ کسی طرح بولے یسوع کو اس نے خدا نے جس کو اپنی صورت پہ بنایا، اپنی شبیہ پر بنایا، اگرچہ وہ اختیار رکھتا، اگرچہ وہ پاور رکھتا، اگرچہ وہ اتھارٹی رکھتا، جس کے کہنے سے روشنی ہوتی، جس کے کہنے سے خشکی ہوتی، جس کے کہنے سے ہر چیز وجود میں آتی، اس نے وہ اپنا طریقہ چینج کیا۔ آپ دیکھیں ہر چیز ایک طریقے سے بن رہی ہے، لیکن جب میرا اور آپ کا ٹائم، میرے اور آپ کے باپ کا ٹائم آیا تو اس کے لیے طریقہ چینج ہوا۔ کیوں؟ کیونکہ اس سے وہ پیار۔ جب آدم کا ٹائم آیا تو خدا نے اپنا طریقہ چینج کر لیا، نہ صرف طریقہ چینج کیا بلکہ اس کو کیا کیا؟ اس کو کیا کیا؟ اس کو کیا کیا؟ پھر صورت بنانے کے بعد کیا کیا؟ اپنا تب انسان جیتی، اور جس کو اپنی صورت پہ بنایا، جس کو اپنی شبیہ پر بنایا، جس کے نتنوں میں اپنا دم پھونکا، اس نے کیا کیا؟ اس نے کیا کیا؟ اس نے کیا کیا؟ تو نافرمانی جب کی تو پیدائش ہمیں بتاتی ہے کہ خدا انسان کو بنانے سے معلوم ہے۔ جب ہم پیدائش اس کا 6 باب اس کی 6 آیت دیکھتے ہیں تو وہاں پر لکھا خدا انسان کو بنا کر گھنسا تھا۔ کیوں؟ جس کو اتنی پیار سے بنایا، جس کو اتنی لگن سے بنایا، اور جس کے نتنوں میں اپنا دم پھونکا، اس نے میرے ساتھ کیا کیا؟ اس نے میرے ساتھ کیا کیا؟ اس نے میرے نافرمانی، اگرچہ میں نے اس کے ساتھ اتنی محبت کی، لیکن میرے بہن بھائیوں ہمیں کم سے کم اپنے دلوں میں خدا نافرمانی کے بعد بھی آدم سے پیار کرتا۔ خدا پلان کرتا رہا کہ آدم کو کس طرح پھر اپنی قربت میں لے کر، جس سے وہ بات کرتا تھا، جس سے وہ محبت رکھتا تھا، جس کو اس نے اپنی صورت میں بنایا، وہ چاہتا تھا کہ میں پھر سے اس کے ساتھ قربت میں۔ کلام میں لکھا خدا صبح و شام آدم سے کیا کرتا تھا؟ آدم کے ساتھ کیا کرتا تھا؟ اور جس سے اتنی باتیں کرتا تھا اس کے بغیر اس سے بھی نہیں بنا۔ اب آپ دیکھ لیں باپ اور بیٹا، باپ اگر بیٹے سے ناراض بھی ہو جائے، تھوڑی دیر کے لیے ناراضگی ہوگی، لیکن باپ کے دل میں کہیں نہ کہیں بیٹے کے لیے یہ ہوگا کہ میں اس کو دوبارہ بناؤں، اور بیٹے کے دل میں بھی ہوگا کہ میں اپنے باپ کے پاس دوبارہ جاؤں۔
سو جب آدم اور خدا کے درمیان دراڑ آ گئی اس گناہ کے سبب سے، سو خدا پھر بھی چاہتا تھا آدم کے ساتھ پھر یونٹی میں، خدا چاہتا تھا کہ میں پھر آدم کے ساتھ ملوں تاکہ میں اس کے ساتھ کیا کر سکوں، قربت میں میں اس کے ساتھ کیا کر سکوں، کس میں رہ سکوں، قربت میں رہ سکوں، جس کو میں نے اپنی صورت پر بنایا، جس کو میں نے اپنی شبیہ پر بنایا، جس کے پتھروں میں میں نے اپنا دم پھونکا، اگرچہ وہ گناہ کر چکا ہے لیکن میں پھر بھی چاہتا ہوں کہ میں آدم کے ساتھ قربت کروں۔ آپ یاد کر سکتے ہیں خدا انسان سے بڑا پیار، آپ خدا کے دوست، خدا کے یار ابراہیم کی طرف دیکھیں جس کو خدا کا دوست کہا گیا، اس کے ساتھ خدا نے 14 مرتبہ بات کی، کیونکہ خدا تو انسان سے پیار کرتا ہے، خدا انسان سے جدا نہیں رہنا چاہتا، اگرچہ انسان اپنے گناہ کی وجہ سے، اپنی نافرمانی کی وجہ سے، اپنی غلطی کی وجہ سے، اپنی خطا کی وجہ سے اور اس وعدے کو توڑنے کی وجہ سے خدا سے دور ہو گیا، لیکن خدا پھر بھی انسان کے ساتھ قربت میں رہنا چاہتا ہے، خدا انسان کے ساتھ قربت میں رہنا چاہتا تھا، اس لیے تو خدا نے ایک نیا پلان کیا، خدا نے کیا کیا، ایک نیا، خدا نے کیا کیا، ایک نیا، خدا نے جناب موسیٰ کو چن لیا، اگرچہ جو پیدائش ہی سے خطرے میں پڑ گیا، جب جناب موسیٰ کی پیدائش ہم دیکھتے ہیں تو پیدائش کے وقت خطرے میں پڑ گیا، لیکن خدا چن لینے کی، بچا لینے کی قوت رکھتا ہے، ہاللیلویہ، ہاللیلویہ، خدا نے موسیٰ کو چن لیا، کیوں چن لیا؟ تاکہ میں اب اس کے وسیلہ سے آدم کے ساتھ قربت میں، تاکہ میں موسیٰ کے وسیلہ سے اب اپنے لوگوں کے ساتھ ملوں، اور کلام بتاتا ہے کہ جناب موسیٰ کو خدا نے جب چنا تو خدا نے موسیٰ کو آواز دی، خدا نے موسیٰ کو بلایا اور خدا نے کہا موسیٰ اوپر میرے پاس پہاڑ پر، کون سے پہاڑ پر؟ بولے بولے صحیح کہہ رہے ہیں، غلط نہیں کہہ رہے، دلے نہیں کرے، کون سے پہاڑ پر، کون سے پہاڑ پر؟ خدا نے موسیٰ کو جب بلایا تو خدا نے عرش مباللہ کو موسیٰ کے لیے کھول دی، ہاللیلویہ، کیسی محبت ہے کہ جس انسان کو بڑے پیار سے بنا رہا ہے، پھر اسی انسان سے ملنے کے لیے، پھر اسی انسان سے یونٹی میں آنے کے لیے، پھر اسی انسان کے ساتھ قربت میں آنے کے لیے آسمان کو بھی کھول دیا، آسمان کو بھی کھول دیا، اور پھر اسے آسمانی نقشہ دکھایا، جب زمینی چیزوں سے رفاقت نہ ہو سکی تو پھر آسمانی نقشہ دکھایا، اور جب آسمانی نقشہ دکھایا تو آسمان میں سے خدا نے اس ہیکل کو دکھایا جو آسمان پر ایک ہیکل بھی، ایسا میں غلط تو نہیں کہہ رہا، آسمان پر ایک ہیکل ہے، اس ہیکل کو جناب موسیٰ کو دکھایا گیا، اور جب موسیٰ کو ہیکل کو دکھایا گیا تو خدا کے کلام میں لکھا ہے کہ خدا نے موسیٰ کو خروج میں کہا کہ جو نمونہ، جو نقشہ تو دیکھ رہا ہے سیم اسی طرح بنا، کیوں تمہیں اس طرح بنانا ہے، کیوں تمہیں نصر کی روٹی رکھنی ہے، کیوں تمہیں زیتون کا تیل لینا ہے، کیوں تمہیں چراغ لینے ہیں، کیوں تمہیں مذبح بنانے ہیں، کیوں تمہیں قربان گاہ بنانی ہے، کیوں؟ کیونکہ میں تیرے ساتھ قربت میں، کیونکہ میں تیرے ساتھ قربت میں، آئے میرے ساتھ ایک حوالہ نکالے، اس حوالے کو ہم تلاوت کریں گے، خروج 25 باب پر اس کی بحث، کیوں خدا گھر بنوا رہا تھا، کیوں خدا نے ہیکل بنوائی، کیوں خدا نے جناب موسیٰ کے لیے عرش مباللہ کو کھول دیا، کیوں آسمان کھول کر اسے دکھایا گیا یہ نقشہ، یہ نمونہ دیکھ، اور زمین پر جا کر سیم اسی طرح کی ایک تمہیں کیا کرنی ہے، ہیکل بنانی ہے، آپ دیکھیں گے ہیکل بنانے کیا ہے، کلام خدا میں یوں مکمل ہے، خروج اس کا 25 باب اس کی بحث میں، اور وہاں میں تجھ سے ملا کروں گا، ہاللیلویہ، ہاللیلویہ، وہاں میں کیا کروں گا، وہاں میں کیا کروں گا تجھ سے، اصل کیا میں تجھ سے، خدا چاہتا تھا کہ اب میں موسیٰ کے وسیلہ سے انسان کے ساتھ قربت میں آ جاؤں، جس کے انسان کی گناہ کے وسیلہ سے میری قربت ختم ہو گئی، میں دور چلا گیا، میں دور سے ہی باتیں کرتا ہوں، اور میں چاہتا ہوں کہ میں پھر انسان کے درمیان میں آ کر اس کے ساتھ یونٹی میں رہوں، رفاقت میں رہوں، قربت میں رہوں،
ساتھ گفتگو کر سکوں، جس کو میں نے اپنی اور جس کے نتنوں میں اب اگر میں اس سے دور ہوا تو مجھے ہی کوئی پلان کرنا پڑے۔ خدا نے پلان کیا، خدا نے منصوبہ بنایا اور جناب موسیٰ کو اٹھا کر گیا، جو اپنی بدالت سے، جو اپنی پیدائشی سے بیچارہ خطرے میں تھا، خدا نے اسے نکال لایا اور اسی جس غلامی میں وہ رہ رہے تھے اس غلامی میں ہی اسے کیا کی، پرورش اس کی کرائی، اسے جوان کرائے، اسے اچھے اچھے وہاں پر کھانے کھلائے، اسے اچھا وہاں پر مٹیریل ملا، اسے وہ سب کچھ ملا جو شاید اس کی ماں کے گھر میں سے اس کی ماں کے گھر میں۔ اس لیے خدا کے منصوبے جو ہے انسان کے لیے بہترین۔ ہم انسان ہوتے ہوئے وہ مانگتے ہیں جو ہمیں دیکھنے میں اچھا لگتا ہے، خدا وہ عطا کرتا ہے جو ہمارے لیے اچھا ہے۔ بات کرتے ہیں ہم جناب موسیٰ کے بارے میں کہ خدا نے اسے کہا تو ہیکل بنانا اور وہاں میں کیا کیا کروں گا، تجھ سے ملا کروں گا۔ خدا آپ سے بے حد پیار کرتا ہے۔ اگر آج آپ گناہ میں گر گئے، آدم کے بعد بھی ہم کبھی نہ کبھی پھر گناہ میں بچ جاتے ہیں۔ اگرچہ خدا نے غیر موسم کو دی، داؤد کے ساتھ گفتگو کی، سلیمان کے وسیلہ سے ہیکل کو بنوایا، لیکن پھر بھی ہم گناہ میں گر جاتے ہیں۔ جب یہ ساری چیزیں ہو رہی تھی پھر بھی خدا انسان کے درمیان وہ ملاپ نہ ہو سکا، تو پھر اس نے ایک بڑا منصوبہ کیا۔ اس نے کہا اب یہ منصوبہ جو ہے یہ قائم رہے گا، اور مقدس یوحنا جب نبوتی سلسلہ شروع ہوا تو وہ چلتا مقدس یوحنا پر، اور اس کے بعد جناب مسیح کون آیا جس کی بابت اس نے کہا عیسیٰ کے ساتھ کہ خدا کو یہ پسند آیا کہ ان کے گناہ اس پر لاتے جائیں تاکہ وہ درار، وہ بندش، وہ رکاوٹ جو میرے اور انسان کے درمیان اور میری اور اس کی قربت میں آئی ہے اب وہ ٹوٹے۔ اور خدا نے کیا کیا؟ خدا نے دنیا سے ایسی محبت رکھی کہ اس نے اپنا اکلوتا بیٹا تاکہ جو کوئی ہلاک نہ ہو بلکہ مزہ نہیں، یہ آیت اتنی بلیسنگ فل ہے کہ آپ اس کو اپنے منہ سے نکالیں گے۔ خدا نے دنیا سے ایسی محبت کی کہ اپنا اکلوتا بیٹا بخش دیا اور فرمایا جو کوئی اس پر ایمان لائے ہلاک نہ ہو بلکہ ہمیشہ کی۔ اور اس نے فرمایا تمہارا دل نہ گھبرائے، تم خدا پر ایمان رکھتے ہو مجھ پر بھی، اور جب وہ دنیا میں آیا تو اس نے اپنی جان سلیب پر کیا کیا اس نے تاکہ کیا ہو سکے قربت کو حاصل کر سکے، اس یونٹی کو حاصل کر سکے، اس رفاقت کو حاصل کر سکے جو آدم کے گناہ کی وجہ سے ٹوٹ چکی تھی۔ خدا نے اپنے بیٹے کو اس دنیا میں بھیج کر اس یونٹی کو بحال کیا اور اس نے فرمایا تمہارا دل نہ گھبرائے، تم خدا پر ایمان رکھتے ہو مجھ پر بھی ایمان۔ وہ ہم سے بے حد پیار کرتا۔ اب جناب مسیح کی محبت کو ہم کیا بیان کریں، اس نے تو ہم سے لازوال محبت ہے۔ اگرچہ وہ بھی انسان بن کر دنیا میں آیا، اگرچہ وہ بھی انسان کی صورت پر دنیا میں آیا، لیکن اس نے پھر بھی اپنے آپ کو اگرچہ وہ خدا کی صورت پر تھا، اگرچہ وہ خدا کی شبیہ پر تھا، تو بھی اس نے خداوند کی خداوندی کو قبضہ میں رکھنے کی چیز نہ جانا، اپنے آپ کو انسانوں کے مشابہ کر دیا اور موت بلکہ صلیبی موت کا وعدہ کی۔ ہاللیلویا! ختم ہو چکا، جو ملاپ، جو رشتہ ٹوٹ چکا تھا، اس نے صلیب پر جان دے کر اس ملاپ کو پھر سے
بحال کر دیا، اور آپ کی یہ جماعت، آپ کا یہ چرچ اس بات کی شہادت ہے، اس بات کی گواہی ہے کہ یسوع نے پھر سے ہمیں قربت میں لے آیا۔ ہاللیلویا! اس چرچ کی یہ شہادت ہے، یہ گواہی ہے کہ یسوع کے صلیب پر جان دینے سے ہم پھر اس کی قربت میں آ گئے، اور میرے لیے بڑی دلیری کی بات ہے کہ اس نے جان دی، اور آج مجھے یہ آزادی ہے کہ میں اس کی برابری کر سکوں۔ اس نے صلیب پر جان دے کر ہمیں خرید لیا، اور ایک جلال ہم دیکھتے ہیں جناب موسیٰ پر آتا ہے، اور سیم ویسا ہی جلال دمشق کی رات میں بھی نظر آتا ہے۔ جب ہم دمشق کی رات کی طرف دھیان کرتے ہیں تو پولس رسول کا ہمیں ذکر ملتا ہے، اس بندے کا ذکر ملتا ہے جو شریعت کا بڑا زبردست ایک عالم، جو مسیحوں کو سنسار کرتا ہے، جو مسیحوں کو تشدد میں لاتا ہے تاکہ خدا کے بیٹے کی گواہی نہ ہو سکے، اور جب اس پر خدا کا جلال چمکا تو وہ کہتا ہے تو کون ہے میرے خدا؟ اس نے کہا میں یسوع ہوں، تو کیوں مجھے ستاتا ہے؟ جب وہ پولس پر وہ جلال آتا ہے، جب پولس اس کی قربت میں آتا ہے، تو پھر وہی پولس کہتا ہے کہ خدا نہ کرے کہ میں کسی اور چیز پر فکر کروں سوائے اپنے یسوع کی، سوائے اپنے یسوع کی، کیونکہ صلیب کا پیغام ہلاک ہونے والوں کے نزدیک تو بے وقوفی ہے، لیکن ہم نجات پانے والوں کے نزدیک خدا کی قدرت ہے، خدا کی بخشش ہے، خدا کی رحمت ہے، خدا کا فضل ہے کہ اس نے اپنے بیٹے کو قربان کر دیا تاکہ ہم اس کی قربت میں آ سکیں، تاکہ ہم کیا کر سکیں؟ اس کی قربت میں آ سکیں۔ اگرچہ اس نے اپنے آپ کو میرے اور آپ کے لیے قربان کر دیا، اور جب اس نے قربان کر دیا، اور آخری آیت کہہ کے کلوز کرنا چاہوں گا، جب اس نے اپنے آپ کو قربان کر دیا تو آئے ایک آیت ہم دیکھیں۔ مسیح انسانوں کے ساتھ قربت میں رہنا چاہتا ہے۔ مقدسیوں میں رسول کی انجیل اس کا 7واں باب اور اس کی 21 آیت دیکھیں۔ اب دیکھیں گے وہ خدا جو قربت میں رہنا چاہتا ہے، اب وہ کیا چاہتا ہے؟ جس نے اپنی جان صلیب پر دے دی، جس نے میرے اور آپ کے لیے کانٹوں کا تاج پہنا، جس نے پسلی میں مزہ کھایا، اب وہ یسوع کیا کرتا ہے؟ نکال تلاوت کریں۔ تاکہ وہ سب ایک ہوں، یعنی جس طرح اے باپ تو مجھ میں ہے، اے باپ تو، اے باپ تو، اے باپ تو، کلام لے، کلام پڑھے، کلام بولے، برکت پائیں گے۔ اس نے کیا کہا؟ اے باپ تو، اور میں تجھ میں ہوں، اور میں کیا ہوں؟ اور میں کیا ہوں؟ اب اگلی بات سنیں، آپ کے لیے برکت کا باعث ہے۔ وہ بھی ہم میں ہو، اور دنیا ایمان لائے کہ تو ہی نے مجھے بھیجا۔ کلام کا کلام سنا، سمجھا اور قبول کیا جانا ہم سب کے لیے باعث برکت ہو۔ سب کے لیے آمین، آمین، آمین۔ یسوع نے کہا اے باپ میں تجھ میں ہوں، تو مجھ میں ہے، اور اب میں چاہتا ہوں کہ یہ کیا کرے؟ یہ ہم میں رہے، تاکہ لوگ جانیں کہ تو واحد خدا ہے۔ تو نے آدم کو بنایا، اگر آدم نے اگر تیری حضوری میں گناہ کیا، وہ رشتہ ٹوٹ گیا، لیکن تو پھر بھی چاہتا تھا کہ انسان تیری قربت میں رہے۔ اب خداوند میں نے جان دے دی، میں نے صلیب پر فتح پائی، میں نے قبر پر فتح پائی، میں نے انہیں خرید لیا۔ اب میں چاہتا ہوں یہ ہم میں رہے تاکہ لوگ ایمان لائیں اور برکت پائیں۔ ہاللیلویا۔ اس نے کہا یہ ہم میں رہے، جب ہم میں رہیں گے تبھی خداوند یہ قربت تیری میں رہیں گے، یہ میری قربت میں رہیں گے، تاکہ یہ ہاللیلویا۔ یہ تو بات ہے خدا یسوع اور انسان کے درمیان کہ خدا چاہتا ہے کہ یہ ہم میں رہیں۔ شاعر نے بڑی خوبصورت بات کہی، وہی میری منزل وہی رہنما ہے، وہی میری منزل وہی رہنما ہے، وہی ابتدا ہے وہی انتہا ہے، وہی میری منزل وہی رہنما ہے، وہی ابتدا ہے وہی انتہا ہے۔ وہ آخر سے پہلے وہ اول سے آگے، وہ آخر سے پہلے وہ اول سے آگے۔ یہ کیا سلسلہ ہے، یہ کیا منزل ہے؟ وہ آخر سے پہلے وہ اول سے آگے، یہ کیا سلسلہ ہے، یہ کیا ماجرا ہے؟ وضاحت مسیحا حقیقت میں خالق، وضاحت مسیحا حقیقت میں خالق، وہ قادر ہے سنو وہی کبریا ہے،
वजाहत नसीहत हकीकत में खालिक वो कादिर न सुन लो वही किबरिया है। भटके कहाँ तलाशे मसीहा, भटके कहाँ तलाशे मसीहा, तुम बंदे हो उसके वो तुम्हारा है। जिसके हम बंदे हैं वो हमसे प्यार करता है और वो अपने बाप से कहता है तू मुझ में है मैं तुझ में हूँ, मैं चाहता हूँ आवर लॉर्ड चर्च की कलीसिया हम में रहे। हालेलुया। मैं चाहता है कि ये कलीसिया अब हम में रहे ताकि खुदा का बेटा यीशु भी जलाल पाए, खुदा भी जलाल पाए और रूह कुद्दस की कुदरत इस जगह पर काम करे ताकि और खुदा आपसे बेहद प्यार करता है। उस खुदा का हम शुक्रिया अदा करते हैं जो उसे इब्तिदा और इंतहा प्यार करता है। और आखिर पर एक बात आपको कहना चाहूँगा, अगर वो हमसे प्यार करता है तो हमें भी ज़रूरत है उससे प्यार करें। हमें भी क्या ज़रूरत है उससे प्यार करें। ये बातें वैसे मैंने माइक के दिया आप जानते हैं गोए हाज़ना में जो बोल इसमें हमें ज़रूरत है कि हम क्या करें खुदा की, हम क्या करें खुदा की। मैं बहुत देखता हूँ सोशल मीडिया पर, आपको भी मिलता है, हमारी नौजवान बेटियाँ नौजवान बेटे किस तरह मसीह की मोहब्बत को, मसीह की उस फ़क्र को रद्द करके गैर कानूनी, किस तरह हमारे नौजवान बेटे, किस कदर हमारे नौजवान बेटे खुदा की लाजवाब मोहब्बत को छोड़ रहे हैं, किस तरह हमारी नौजवान बेटियाँ खुदा की कुर्बत को छोड़ रही हैं। लेकिन हमें जो बतौर ईमानदार हमें अपने ईमान को मजबूत करना, हमें क्या ज़रूरत है अपने ईमान को, हमें क्या ज़रूरत है खुदा की कुर्बत में रहने, खुदा की नज़दीकी में रहने की, खुदा की यूनिटी में रहने की, ताकि हम खुदा ना करे कि हम यीशु की सलीब के अलावा किसी और चीज़ पर फ़क्र करें। हम मसीहों का एक ही फ़क्र है और वो है कि यीशु ने सलीब पर जान देकर हमें खुदा की कुर्बत में ले आया ताकि वो दरार वो बंदिश जो टूटी थी खुदा का बेटा उसे जब बहाल कर गया तो मैं सिर्फ उसी पर फ़क्र करूँ। सो हमें ज़रूरत है हम ईमान में मजबूत रहें। और खुदा के कलाम में मुकाशवा में लिखा है जान देने तक वफादार है तो मैं तुझे ज़िंदगी का, जान देने तक वफादार है तो मैं तुझे ज़िंदगी का। आज मेरी बहनों मेरे भाइयों मेरे बुजुर्गों मैं आपको यही बात बताना चाहता हूँ, खुदा की यूनिटी में रहें, खुदा की कुर्बत में रहें ताकि आप इस ताज के वारिस बन सके। खुदा ना करे कि हम यीशु के अलावा किसी और पर फ़क्र करें और खुदा ना करे कि हमारा ईमान कमज़ोर हो, हम जान देने तक वफादार रहें। हालेलुया। आइए अपने ईमान के लिए दुआ करेंगे, सभी थोड़ी देर के लिए अपने कदमों पे खड़े हों। आइए अपने ईमान के लिए दुआ करें, कहीं खुदा मैं तेरी कुर्बत में रहना चाहती हूँ, कहीं खुदा मैं तेरी कुर्बत में रहना चाहता हूँ। आए दुआ करना शुरू कीजिए, आए उसकी सलीब के लिए शुक्रगुजारी करें, आए उससे कहें खुदा मैं तेरी कुर्बत में रहना चाहती हूँ, आए कहें खुदा मैं तेरी कुर्बत में रहना चाहता हूँ। बातें ना करें मेरी बहनों, ये वक्त बहुत कीमती है। आए उससे कहें खुदा मैं तेरी कुर्बत में रहना चाहता हूँ, आए कहें खुदा मैं तेरे साथ यूनिटी में रहना चाहती हूँ, आए कहें खुदा मैं तेरे साथ जुड़ी रहना चाहती हूँ, आए कहें खुदा मैं तेरे साथ ईमान में मजबूत रहना चाहती हूँ ताकि मैं जान देने तक वफादार रहूं, ताकि खुदा जिस तरह तेरे बेटे ने कहा ऐ बाप मैं तुझ में हूँ तू मुझ में है और बाप तेरा बेटा चाहता है हम तुझ में हैं, तो खुदा फजल बख्श कि हम तेरे साथ चलें। मैं तेरा खादिम हूँ, तेरी शुक्रगुजारी करता हूँ कि तूने अपने बेटे को कुर्बान कर दिया और खुदा तू हमारे लिए प्लान करता रहा ताकि हम तेरी कुर्बत में रहें। और खुदा मैं तुझसे मिन्नत करता हूँ ये तेरे लोग तेरी कुर्बत में इनको ईमान की मजबूती कर और इस खुदा हफ्ता तफरी के दौर में इनके ईमान को मजबूत कर। आज शुक्र मेरे लिए तेरे मंसूर तेरे खादिमों के लिए और बिलखसूस आवर लॉर्ड चर्च की कलीसिया के लिए। मैं आज थक ही